بزرگوں دوستو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ان کو چاہیے کہ یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے. فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ ساری برائیاں ہونے لگیں گی تو مسلمانوں تم اللہ کے آسمان سے رحمت نازل ہونے کا انتظار مت کرو، اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو. جنگ بدر میں اللہ کے فرشتے اترے تھے اللہ کی مدد لے کر. صحابہ کرام، تابعین کرام، بہت سے ایسی امت میں قومیں پیدا ہوئی ہیں، خدا ترس لوگ پیدا ہوئے ہیں. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، جن پر کھلے عام اللہ کی مدد نازل ہوئی ہے. وہ اپنے آنکھوں سے اللہ کی مدد کا مظاہرہ کیے ہیں، اب اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو. لیکن قرآن کہتا ہے، نبی کہتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا. جب یہ ساری برائیاں ہونے لگیں گی، جوا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، اور علماء دین کی توہین کی جائے گی، مسجد مدرسوں کی حقارت کی جائے گی، دین کا مذاق اڑایا جائے گا، قرآن کی توہین کی جائے گی، قرآن کا مذاق اڑایا جائے گا، اللہ کی آیتوں کا تمسخر کیا جائے گا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا. پھر تم لوگ انتظار کرو اللہ کی مدد کا نہیں، اللہ کی رحمت کا نہیں، اللہ کی مہربانی نہیں، بلکہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور وہ عذاب بھی کون سا ہے؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا. طوفان کا انتظار کرو، سخت ہوا کا انتظار کرو، سخت طوفان کا انتظار کرو، زلزلہ بھونچال کا انتظار کرو. زمین میں تمہیں پھنسا دیے جائیں گے، طوفان میں تمہیں بہا لیے جائیں گے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اور صورتوں کے مسخ ہونے کا، انسانی صورت بندر کی صورتوں میں بدلنے کا انتظار کرو، سور کی صورت میں، جانوروں کی صورت میں بدلنے کا انتظار کرو. اللہ ایسا عذاب اتارے گا، ایسی بیماری پیدا کرے گا کہ ان بیماری جب انسان کو لگے گی تو انسان کی شکل سور کی شکل بن جائے گی، انسان کی شکل بندر کی شکل بن جائے گی، انسان کی شکل جانور کی شکل بن جائے گی. ان عذابوں کا تم انتظار. آخر میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو پوری کروں گا. بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، آپ کے حال کو دیکھ کر، مجمع ٹوٹا ہوا مجمع کو دیکھ کر. ایک تو بہت چھوٹا سا پنڈال بنایا گیا ہے، وہ بھی اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس پنڈال کے ایک کونے کے برابر بھی لوگ نہیں. ہمارے ہاں میلاد شریف میں اس کے 10 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی ہے جس میں 200-400 لوگ ہمارے ہاں نہ جمع ہوتے ہیں. اور افسوس آپ لوگوں کے حالت پر. اتنی بڑی آبادی ہے، ہر گھر سے بھی باہر کے لوگوں کو چھوڑیے، اگر ہر گھر سے بھی 1-2 آدمی کر کے بھی آئیں تو بھی یہ مجمع الحمدللہ پورا ہو جاتا اور شاندار مجمع یہاں سامنے ہوتا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ نہایت افسوس کی بات ہے. ہمیں کسی کی ذات سے حسد ہو سکتا ہے، کسی کی ذات کو ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں، کسی کی ذاتی معاملات کو ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے اخلاق اور کردار کو ہم پسند نہیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جو مہمانان کرام آئیں گے، جو علماء کرام آئیں گے، جو مسجد ہوگی، جو مدرسہ ہوگا، ہمیں تو مدرسہ سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو مسجد سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو علماء سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں تو بغض اور کینہ ان لوگوں سے نہیں ہے. کسی کی ذات سے ہمیں بغض ہو سکتا ہے، کسی کی ذات سے ہمیں حسد
مقصد ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ تو دینی مجلس تھی، یہ تو ایک عام مجلس تھی، یہ تو یہاں بات کرنے والے جو دور دراز سے آنے والے مہمانان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یہاں ہمیں آنے میں کیا دقت ہے؟ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بار قحط پڑا۔ قحط کا مطلب بھوکماری، بارش رک گئی، 7 سال بارش نہیں ہوئی، 7 سال بارش نہیں ہوئی، اناج اگنا بند ہو گیا۔ جب بارش ہی نہیں، پانی ہی نہیں، تو اناج کا پیداوار کیسے ہوگا؟ اناج اور غلہ کا پیداوار بالکل بند ہو گیا۔ لوگ بھوک کے مارے مردار جانوروں کو ان کوڑیوں سے اٹھا کر، یعنی جہاں مرے ہوئے جانوروں کو پھینکا جاتا ہے، ان کوڑیوں سے اٹھا کر مردار جانوروں کو لا کر کھا رہے تھے۔ جان بچانے کے لیے پتے کھا رہے تھے، پیڑ کے پتے کھا رہے تھے، مردار جانور کھا رہے تھے، کیڑے مکوڑے کھا رہے تھے۔ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ انسان کو بھی کھا ڈالے تاکہ جان کسی طرح سے بچ جائے۔ سب کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ مسلسل 7 سال اس طرح سے قحط جاری رہا، یعنی اس طرح سے یہ بھوکماری رہی، اور پیداوار کا یعنی اناج اور غلوں کا پیداوار بالکل ختم ہو گیا۔ زمینیں خشک ہو گئی، درخت کے پتے خشک ہو گئے، اور درخت سب آہستہ آہستہ وہ مرتے جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ عالم تھا۔ پھر کیا ہوا میرے بھائیوں؟ اس زمانے کے جو اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ لوگ جا کر استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے تھے، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے تھے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کر، نگاہیں اٹھا کر رحمت باران رحمت کا انتظار کر رہے تھے، اور اللہ کی یعنی رحمت کی بارش کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اور روزانہ اس طرح سے پہاڑیوں پر چڑھ جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، 7 سال اس طرح سے قحط رہا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی اس دور کے نبی کو اللہ نے الہام کیا، القا کیا، وہی نازل کی اس پر، اور اس دور کے نبی سے اللہ نے کہا کہ تم اپنی امتیوں سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ 7 سال کیوں، اگر اس طرح سے 14 سال بھی تم اس طرح سے دعائیں مانگتے رہو، اس طرح سے تم دعائیں مانگتے رہو اور گڑ گڑاتے رہو، آنسو بہاتے رہو، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر تم انتظار کرتے رہو، تو بھی بارش کا ایک بوند میں نہیں اتاروں گا، بارش کا ایک قطرہ میں نازل نہیں کروں گا، جب تک تم لوگوں میں آپس میں جو ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، بے بسوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، غریبوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، جب تک تمہارے آپس کے ان مظالم کو روکا نہ جائے، ان ظلم ہونے والے یعنی کو جب تک ان ظلم کرنے والوں کے ظلم کو نہ روکا جائے، ظلم جن پر ڈھایا جا رہا ہے ان مظلوموں کی مدد نہ کی جائے، اس وقت تک تم لوگوں پر بارش کا ایک بند بھی اتارا نہیں جائے گا۔ بھائی بات سمجھنا، آج وہ کون سا ظلم ہے ہمارے معاشرہ میں جو نہیں ہو رہا ہے؟
جان بوجھ کر ظلم ہو رہا ہے، کمزوروں کا گلا دبوچا جا رہا ہے، کمزوروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کمزوروں کو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ظلم کا شکار ان کو بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔